بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہل اما بعد۔ مومنین کرام، آج ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، اور یہ حدیث مبارک وجود مقدس حضرت صادق القول والفعل امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس نے قال ابلیس لعنت اللہ علیہ لجنودہ، ابلیس نے اپنا لشکر لاؤ لشکر سارا اکٹھا کیا اور اپنے لشکر سے کہا کہ سنو میں کیا کرتا ہوں اولاد آدم کے ساتھ، اذا استمکنت من ابن آدم فی الثلاثن۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں جب 3 کام اولاد آدم سے کروا لیتا ہوں تو وہ 3 کام کروانے کے بعد پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لم ابال ما عملا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا نیکی کرتا ہے، وہ کیا عمل کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِّنْهُ، اس لیے کہ جب وہ 3 کام کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی نیکی اور اس کا کوئی عمل صالح پھر قبول نہیں ہوتا۔ وہ 3 کام کیا ہیں کہ جب وہ کروا لیتا ہے تو پھر ساری نیکیاں عبادات جتنی مرضی کرے وہ ضائع کروا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے 3 کام یہ ہیں، اِذَا اسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ، جب انسان اپنی نیکی کو اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہے، تو یہ میرا پہلا پھندہ ہوتا ہے اس کو پھنسانے کے لیے کہ جب کوئی بھی انسان اپنے عمل کو کثیر سمجھتا ہے، اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا ہے، تو پھر یہ اس طرف چل پڑتا ہے کہ اس کی باقی نیکیاں بھی قبول نہ ہوں اور باقی اعمال صالحہ بھی برباد ہو کے رہ جائیں۔ لہٰذا کسی بھی مومن کو اپنے عمل کو کبھی کثیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ جناب سلیمان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سلیمان کا جب وصال ہوا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام باعجاز امامت تشریف لائے مدینہ سے مدائن، تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب وہ کفن کھولا جو جناب سلیمان فارسی اپنی زندگی میں تیار کر کے رکھ گئے تھے، تو جناب امیر المومنین نے کیا دیکھا کہ اس کفن پر جناب سلیمان محمدی نے 2 مصرے لکھے ہوئے تھے، وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم۔ یہ عاجزی دیکھیے جناب سلیمان کی، اپنے کفن پر لکھا کہ میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس حال میں کہ نیکیوں سے بھی میرا دامن خالی ہے اور قلب سلیم بھی میرے پاس نہیں ہے۔ جناب سلیمان جیسی ہستی، ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے۔ تو ابلیس اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ بربادی کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری چیز میں جو کام کرواتا ہوں ابن آدم سے، وَنَسِيَ ذَنْبَهُ، کہ جب انسان اپنا گناہ بھول جاتا ہے، اپنے گناہوں کو جب فراموش کر بیٹھتا ہے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے، تو پھر اس کے زوال کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور تیسرا کام ابلیس کہتا ہے جب میں کروا لیتا ہوں تو بس پھر کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہوتی، داخلہ العجب، جب اس میں خود پسندی آ جاتی ہے، جب وہ عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، توقع کرتا ہے ہاں، اور اظہار کرتا ہے میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے بارگاہ بنوائی، میں تو سال میں اتنے بڑے جلسے کرواتا ہوں، مجلس کرواتا ہوں، شب بیداریاں کرواتا ہوں، اور میں نے اتنی بچیوں کی شادیاں کروا دی، اتنی بچیوں کو جہیز دیا، میں نے اتنے یتیم پالے، یتیم خانہ چلا رہا ہوں، اپنے کام کو بڑا دیکھتا ہے۔ ہاں جی، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں جی ہم سے بڑا شیعہ ہے جہاں اور کون ہے۔ تو جو عجب میں مبتلا ہو جائے، خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اچھا، اور ایسا عجب کہ پھر وہ توقع کرتا ہے کہ میں اب اتنا نیک اور اتنا میں بڑا پرہیزگار ہوں کہ میری شان میں کوئی آیت آنی چاہیے، ملائکہ کو مجھے سجدہ کرنا چاہیے۔ ابلیس کہتا ہے جب میں یہ کام 3 کروا لیتا ہوں نا، پھر ملعون کہتا ہے کہ پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ جتنے چاہے عمل صالح کرے، جتنی چاہے نیکیاں کرے، اس کی کوئی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور شیطان کے وساوس اور حملوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔